दिन गुजारा है। एक लाशा लाते थे, दूसरे लाशे के लिए जाते थे। 90 से ज्यादा लाशें उठाए हैं। ये बच्चा पूछ सकता है कि शहीद तो 72 थे, आपने 90 बोल दिया। वो जो मदीने से करबला तक साथ रहे वो 72 थे, मगर शब आशूर 32 लोग आए। इमाम हुसैन से, उस खेमे से, मुख्तलिफ जगहों से। लिहाजा आप गंज शहीदा जाएं, करबला जाएं, इमाम हुसैन का हरम के अंदर जो गंज शहीदा हैं, शहदा की कब्रें हैं, उनमें जो शहीदों के नाम लिखे हुए ना वो 132 हैं। फिर 72 कौन से हैं? 72 वो हैं जो अव्वल से आखिर रहे, जो शुरू से आखिर रहे। ज़ाहिर है जो शुरू से आखिर रहा उसकी फजीलत ज़्यादा है ना, तो फजीलत ज़्यादा बयान होने में 72 का जिक्र हुआ। 90 से ज़्यादा लाशें खुद हुसैन ने उठाई। और अगर कोई बढ़ के कहता था मौला ये गुलाम है, तो फरमाते थे मेरा मेहमान है। अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह। कहीं मेरी मोहब्बत बदनाम ना हो जाए। गुलामों के लाशें भी मेरे मौला ने खुद उठाए। होर ने अपने बेटे का लाशा उठाना चाहा, कितनी जल्दी पहुंचा होगा अपने बेटे की आवाज पर हजरत होर। जब पहुंचे ना अपने बेटे को उठाने के लिए, तो क्या देखा? हुसैन उठा चुके हैं। अजरुकम अल्लाह। इमाम ने लाशा उठा लिया है, तो आगे बढ़कर कहा मौला ये गुलाम ज़्यादा है। फरमाया होर जवान बेटे की मैयत बाप नहीं उठाता, मातम इसी का है ना, रोना इसी का है ना, ये आज़ादारी इसी बात की है ना, जो हुसैन दूसरों से कह रहे थे जवान बेटे की मैयत बाप नहीं उठाता, वो जब अली अकबर का लाशा उठा रहे थे तो बराबर से एक बीबी की आवाज आई, भाई इसका लाशा ज़ैनब उठाए। ये शरीकतुल हुसैन लक़ब शायद इस दिन के लिए था। इमाम हुसैन के साथ अली अकबर का लाशा वाहिद लाशा है जो जनाब ज़ैनब ने उठवाया है। हर लाशा खुद उठाया, मगर अज़ादारों 4 लाशों पे बहुत रोए। जी आपकी आंखों में आंसू है ना। एक लाशा कासिम का लाशा, अल्लाह इन जवानों की जवानी को सलामती अता करे। कासिम का लाशा। दूसरा लाशा अली अकबर का लाशा। तीसरे लाशे का नाम बताऊं? अब्बास का लाशा। कटे हुए बाजू उठाए, छिदी हुई मश्क उठाई, अलम उठाया, मुड़ मुड़ कर भाई का लाशा देखते रहे। ये तीसरा लाशा है जिस पर इमाम बहुत रोए हैं। चौथे लाशे का नाम बताऊं? छोटा बहुत था, मगर हुसैन मौला से उठता नहीं था। कभी आगे जाते थे इन्ना लिल्लाह, कभी उल्टे पैर वापस आते थे रिज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही। मेरे मौला ने वो नन्हा सा लाशा उठाया हुआ था। अज़ादारों मजलिस हो गई, आपकी आंखों में आंसू आ गए, और जिसकी आंख में आंसू नहीं आ रहे वो अल्लाह से आंसू मांगे। ये कतरा बड़ा कीमती है, जो एक कतरा भी अगर आंख में आ जाए ना, ये बड़ा कीमती आंसू है, बड़ा महंगा आंसू है। इसके बदले में बहुत कुछ देने वाली है सैयदा। वो जिसने सब लाशें उठाए उसका लाशा उठाने वाला को। अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह। आए मेरे मौला अली असगर का लाशा दफना का, और फिर बीबियों से रुखसत ली। और रुखसत लेकर जब मेरे मौला चले हैं ना, कैसे चले हैं रुखसत में जो पढ़ूं तो बहुत एक क़यामत का मंजर है। जब इमाम जुलजना पर बैठे और घोड़ा पैर नहीं उठा रहा था, तो इमाम ने फरमाया जितना मैं प्यासा हूं इतना तू भी प्यासा है। ये आखिरी सवारी है जो मुझे करने दे, मुझे बस वहां पहुंचा दे जहां मैं जाना चाहता हूं। सुनेगा ज़ादारो, इस जुमले पे घोड़े ने इशारे करना शुरू किए। अब जो मेरे मौला ने झुक कर देखा तो सकीना सुम पकड़े बैठी। जनाबे सकीना घोड़े के पैर पकड़े बैठी हैं। ए बाबा के घोड़े, मेरे बाबा को न ले जा। अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह। एक मर्तबा मेरे मौला घोड़े से उतरे, बीबी को गोद में लिया, सीने से लगाया। सकीना तुमने तो बाबा को रुखसत दी थी। फरमान लगी बाबा एक दफा और मुझे गले से कुछ देर लगे रहने दीजिए। मेरे मौला ने प्यार करना शुरू किया, जैसे लोरी सुनाते हैं ना, ऐसे लोरी सुनाना शुरू की। एक मर्तबा चौंक कर उठी का बाबा खुदा हाफिज, बाबा खुदा हाफिज। कहा सकीना ऐसे क्यों छोड़ रही हो हमें? कहा बाबा मेरे कान में दादी जहरा की आवाज आ रही है। सकीना मैं मख्तल में हुसैन का इंतजार कर। अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह। हो गई मजलिस अज़ादारो।
ایک منزل اور میرے ساتھ چلیے۔ امام گھوڑے پر بیٹھے، ذوالجناح روانہ ہوا۔ امام کے کان میں آواز آئی جیسے کوئی پیچھے دوڑتا ہوا آ رہا۔ اب جو مڑ کر دیکھا، بہن زینب دوڑتی آ رہی اور آوازیں دیتی جا رہی ہیں، مہلن مہلا یا ابن الزہرا، اے میرے ماں جائے، آہستہ آہستہ۔ امام گھوڑے سے اترے، جناب سکینہ، جناب زینب کے قریب پہنچے، پیشانی کا بوسہ دیا۔ کچھ دیر بہن بھائیوں میں رازدارانہ گفتگو ہوئی۔ عرفاء لکھتے ہیں کہ امور امامت جناب زینب کے حوالے کیا۔ اس پوری کائنات پر حجت خدا زینب تھی۔ جب تک امام سجاد کو ہوش آئے، اس پوری کائنات پہ اللہ کا واسطہ فیض جناب زینب بنی۔ اور پھر بہن سے رخصت لے کے روانہ ہوئے عزادارو، میدان کربلا میں پہنچے، دشمن کو مخاطب کیا، آؤ ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خذینی، اگر دین محمد میرے قتل کے علاوہ بچنے والا نہیں ہے تو تلواروں آؤ میرے ٹکڑے ٹکڑے کر۔ دشمن نے حملہ کیا، علی کے بچے نے جواب دینا شروع کیا۔ لشکر 4 حصوں میں تقسیم تھا۔ وہ جو پشت لشکر پر لشکر ہوتا ہے، وہ جو وجہ لشکر ہوتا ہے، وہ جو میمنہ اور میسرہ ہوتا ہے، 4 حصوں میں لشکر تقسیم تھا۔ سب سے پہلے تو امام حسین نے ایسا جوہر شجاعت دکھایا ہے، بلا تشبیہ، برق کی مانند میمنے سے میسرے میں، میسرے میں سے پشت لشکر پر، پشت لشکر سے وجہ لشکر میں امام نے 4 لشکروں کو مخلوط کر دیا، اور ایسے مخلوط کیا کہ یہ ایک دوسرے پہ تلواریں چلانے لگے۔ جب یہ ایک دوسرے کو مارنے لگے تو گھوڑے پہ کھڑے ہو گئے امام حسین، اور پھر نہر کی طرف رخ کر کے کہا، عباس اٹھو، اپنے اکیلے مولا کی جنگ دیکھو، تمہارے مولا نے دشمن کو دشمن سے مشغول کر دیا۔ پھر فرمایا، تمہارے تو بازو کاٹ دیے۔ پھر ایک ایسا وقت آیا کہ امام حسین امام حسین کو دیکھ کے لشکر بھاگنے لگتا تھا۔ جہاں امام کا گھوڑا آتا تھا نا، بھاگتے ہوئے کہتے تھے، بچو الامان، اللہ حفیظ، اللہ بچاؤ، حسین آ رہے ہیں۔ وہ بھاگ کر اس طرف جاتا تھا کہ یہاں سے حسین آ رہے، سامنے سے حسین آتے نظر آتے تھے۔ یہ کیفیت امام حسین کی ہو گئی۔ اسی کیفیت میں ایک منظر بنا، اور منظر یہ بنا کہ 6 مہینے کا ایک پرانا مسافر 6 مہینے سے سفروں پہ تھا، وہ کوفے کا رہنے والا کوفے میں داخل ہوا۔ کیا دیکھا؟ کوفے کے بازار بند ہیں، دکانیں بند ہیں، کوئی چہل پہل نہیں ہے، کوئی آتا جاتا نظر نہیں آ رہا۔ یہ سوچتے سوچتے گھر میں داخل ہوا، کیا کوفے میں طاعون آ گیا؟ کوفے میں کوئی وبا آ گئی؟ کوفے والے کہاں چلے گئے؟ یہ کوفے کا شہر خالی کیوں ہو گیا؟ گھر میں داخل ہوا تو بیٹی نے بڑھ کر استقبال کیا، اور بیٹی نے بڑھتے ہوئے کہا، بابا جلدی کیجئے، دوبارہ گھوڑا باندھیے، زین باندھیے، گھوڑے کو تیار کیجئے، جلدی چلے جائیے۔ بابا یہاں کوئی طاعون نہیں آیا، بابا یہاں کوئی وبا نہیں آئی۔ کچھ فاصلے پر ایک بیابان ہے جسے کربلا کہتے ہیں، وہاں ایک باغی نے خروج کیا ہے۔ حاکم کا اعلان یہ ہے کہ اسے مارنے کے لیے ہر شخص کو جانا ہوگا۔ عبداللہ ابن عفیف ازدی کہتا ہے، میں نے پوچھا، بیٹا اس باغی کا نام کیا ہے؟ کہ بابا نام نہیں بتایا جا رہا، حکم یہ ہے کہ باغی کو مارنے جاؤ۔ بابا مخبری نہ ہو جائے، بعد میں سزائیں نہ دی جائیں، جلدی چلے جائیے۔ عبداللہ کہتا ہے، میں نے دوبارہ گھوڑا تیار کیا اور روانہ ہونے لگا تو بیٹی نے رخصت کرتے ہوئے کہا، بابا جنگ پر جا رہے ہیں نا، تو جنگوں میں تو مال غنیمت بھی ملتا ہے، اگر مال غنیمت میں یمنی پتھر مل جائے، عقیق یمنی مل جائے تو میرے لیے لے آئیے گا۔ عبداللہ کہتا ہے، میں گھوڑے پہ بیٹھ کے کوفے سے کربلا روانہ ہوا۔ جب کربلا پہنچا، عاشور کا دن تھا، عصر کا وقت تھا، میں نے عجیب منظر دیکھا۔ ہزاروں کا لشکر ہے، لاکھوں کا لشکر ہے جو ایک شخص کو مارنا چاہتا ہے، اور اس کا امامہ کھل کے اس کی گردن میں آ گیا ہے، اور اس کے بدن پہ دسیوں سینکڑوں زخم لگ چکے ہیں، مگر اس کا جلال ایسا ہے، وہ جہاں گھوڑا موڑتا ہے فوجیں بھاگتی ہیں۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایک آدمی ان سے مارا کیوں نہیں جا رہا۔ کہتا ہے، میں نے اپنا گھوڑا ان کے گھوڑے کے پیچھے لگایا اور یہ طے کر لیا کہ میں انہیں مار کر جنگ کو ختم کر دوں گا۔ کہتا ہے، جب میرا گھوڑا ان کے گھوڑے کی چند ذراع کے فاصلے پر رہ گیا، ذراع کہتے ہیں ایک ہاتھ کو، چند ذراع کے فاصلے پہ گھوڑا رہ گیا، تو میں نے تلوار نکال کے چاہا کہ حملہ کروں اور ان کا سر اتاروں۔ میں نے ابھی تلوار نکالی تھی کہ انہوں نے مڑ کر مجھے دیکھا اور کہا، عبداللہ قریب آؤ۔ عبداللہ کہتا ہے، میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے، یہ کون ہے جو میرا نام جانتے ہیں؟ میں رکا تو پھر آواز آئی، عبداللہ جلدی آؤ۔ کہا، میرے ہاتھ پیروں میں دم نہیں تھا کہ میں آگے بڑھتا۔ انہوں نے ہاتھ سے انگوٹھی اتاری اور کہا، یہ عقیق یمنی ہے، اپنی بیٹی کو جا کے دینا۔
اور کہنا میں باغی نہیں ہوں، میں نبی کا نواسا حسین، کربلا میں نانا کا دین وچن، عبداللہ پیروں میں گر گیا، مولا حسین آپ کو میں کیسے دشمن کے حوالے ہونے دوں؟ کہا عبداللہ چلے جاؤ، کچھ دنوں میں زینب آئے گی، انہیں چادریں لا کے دے دینا۔ ایک خالی گھوڑا تھا جو زینب کا پرسہ دینے آیا، اے زینب تمہارا بھائی مارا گیا، یا حسین۔ ان کو تکلیف نہیں، ان کو اٹھا لوں، نیچے ہو، نیچے بوسا لینے لینے موبائل کر لیا آؤ یار اتنے بوسا لینے لینے میرے موبائل جی بھی نکل گئے موبائل بیل ماری تھا یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے